بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ شریعت نے جو جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ بتایا وہ ہمارے فائدے کے لیے بتایا۔ شرعی اصولوں کے مطابق جائیداد کو تقسیم کیا جائے، بہنوں کا حصہ دیا جائے، بھائیوں کا حصہ دیا جائے۔ چیز وہ بہت اہم اور ضروری ہے کہ جن کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے پوچھا کہ بتاؤ میری امت کا غریب شخص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ وہ شخص جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، وہ غریب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب شخص وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا، جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، قد شتم ھذا، کسی کو گالی نکالی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا۔ اب وہ سارے کے سارے لوگ جس کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی تھی، کسی بھی طریقے کے ساتھ کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا، اب وہ سارے کے سارے لوگ اپنا حق لینے کے لیے اس کے پاس آ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عرض کریں گے کہ یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی۔ اب آتا ہے کہ جو شخص اتنی نیکیاں لے کر آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر نیکیاں لے کر آیا تھا، اب آتا ہے کہ اب اس کی نیکیاں ان لوگوں کو ملنی شروع ہو جائیں گی جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی اور ان کے حقوق کو غصب کیا۔ اب اس کی نیکیاں ملنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ساری کی ساری کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی، اور ابھی حق لینے والے باقی کھڑے ہوں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، ڈالنے شروع ہو جائیں گے، اور آخرکار یہ ہوگا کہ وہ شخص نیکیاں لے کر آیا تھا، نفلی عبادات لے کر آیا تھا، صدقات لے کر آیا تھا، اب دوسروں کے گناہوں کا بوجھ لاد کر اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ سے کہا جاتا ہے حقوق العباد کا معاملہ جو بندوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ہم دیکھتے نہیں، فوراً کسی پر کوئی بات، کوئی الزام لگا دیتے ہیں، کوئی بہتان لگا دیتے ہیں، اور کوئی کسی ثبوت کو نہیں دیکھتے، کسی پر اٹھا کر ایسے بات کر دیتے ہیں، کسی کو گالی نکال دی، کسی کو تانا دے دیا، لوگوں کا مال ہڑپ کر گئے، غصب کر گئے، جائیدادوں کی جائیدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں، زمینوں کی زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ آخرت کا ڈر اور خوف نہیں ہے کہ آخرت میں جا کر حساب و کتاب دینا پڑے گا، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے، اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے غریب ترین شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا لیکن دوسروں کے حقوق اس نے غصب کیے ہوں گے، ظلم و زیادتی کی ہوگی، مارا پیٹا ہوگا، بہتان لگایا ہوگا، گالیاں نکالی ہوں گی اور قتل کیا ہوگا، تو اب اس کی نیکیاں اس کو مل جائیں گی اور ان کے گناہ اس کے سر پر لاد کر اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں اکثر جھگڑے جائیدادوں کے اندر ہوتے ہیں، ہمیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہوتا اور ہم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے کہ شریعت نے جو جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ بتایا وہ ہمارے فائدے کے لیے بتایا۔ شرعی اصولوں کے مطابق جائیداد کو تقسیم کیا جائے، بہنوں کا حصہ دیا جائے، بھائیوں کا حصہ دیا جائے، اور اس طریقے کے ساتھ وراثت کی تقسیم کی جائے۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ لالچ میں آ کر اندھے ہو کر بھائیوں کا حصہ غصب کر گئے، بہنوں کا حصہ غصب کر دیا، ہڑپ کر لیا۔ اب قیامت کے دن آپ کو وہ حساب و کتاب سارا کا سارا دینا پڑے گا۔ اور ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہمارے آتے ہیں جی بہن نے معاف کر دیا یا اس کو جہیز دے دیا، اب اس کا حصہ نہیں بنتا، یا بہن نے معاف کر دیا، ایسے معاف نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ اگر جائیداد تقسیم ہوئی، آپ جائیداد بیچ کر
اس کے پیسے اس کے ہاتھ میں دے. اب وہ اپنی خوشی سے دے دے تو اب ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اس نے شرمندگی میں کہا ہو, اس نے اوپر سے کہہ دی, آپ اس کے دل کا حال تو نہیں جانتے نا. تو اس لیے اس معاملے میں نہایت احتیاط انسان کو کرنی چاہیے کہ جائیداد کے معاملے کے اندر. اور یہاں تو لوگ پوری کی پوری زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں, قبضے کر جاتے ہیں. کیوں؟ صرف مال کی حرص کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے کہ اللہ نے رزق کا وعدہ لیا ہے. اگر آپ مال کو شریعت کے مطابق تقسیم کریں گے, آپ کے حصے میں جتنا آیا, اب یہ ہے کہ اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دے گا اور اسی کو بڑھا دے گا. رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, روزی تو اللہ کے ہاتھ میں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اگر زیادتی کی تو آخرت میں اس کا حساب و کتاب اور اس کا بدلہ دینا پڑے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, آپ کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, اگر کسی نے کسی کے زمین کو قبضے میں کر لیا, اور یا یہ کہ آپ نے فرمایا کہ کسی نے چرب لسانی سے ایسی بات کر کے جھوٹے دلائل دے کر زمین کو اپنے قبضے میں کر لیا, حالانکہ وہ سمجھتا تھا کہ زمین کا حقدار دوسرا بھائی ہے, تو فرمایا اس نے جہنم کا ایک ٹکڑا خرید لیا. اس نے جہنم کا ایک ٹکڑا خرید لیا. یہ ہمارے محلہ معاشرے میں یہ چل رہا ہے. حالانکہ ہمیں تو فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس کسی کے 10 روپے بھی نہ ہو, کسی کا قرض بھی ہمارے ذمے نہ ہو, انسان لکھ پڑھ کر رکھے, کسی وقت انسان کو موت آ جائے. تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کی زندگی کے کیے ہوئے سارے کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں دنیا میں, یا پھر آخرت کے اندر وہ سارے کے سارے نیکیاں ان کو مل جائیں گی, ان کے گناہ اس پر لاد کر اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے, ان باتوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں.